الرحمن الرحیم خلاصہ پارہ نمبر 8 سورۃ انعام آیت نمبر 111 تا 17۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حصی معجزے کی ضرورت نہیں، قرآن کے آنے کے بعد کس اور معجزے کی ضرورت ہے؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی فرشتے آئے، کوئی مردے بولے، تو قرآن کہہ رہا ہے اگر ایسا ہو جائے، آسمان سے فرشتے اترے، مردے باتیں کرنے لگے، پچھلی امتوں کے سارے لوگ زندہ ہو کر آ جائیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں اگر اللہ ان پر زبردستی کرے تو پھر لائیں گے، اور اللہ کا زبردستی کرنا تو اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ ہر نبی کے لیے شریر جن و انس مقابل رہے، جو لوگوں کو فریب والی باتیں سکھلاتے رہے، اور وہ آگے انبیاء سے جھگڑے کرتے رہے، اور کافر لوگ ہی ان کی باتوں کی طرف مائل ہوتے رہے۔ پھر حضور پاک سے خطاب، کیا تم چاہتے ہو ارے کافرو میں تمہاری بات کو مان کر اس قرآن کو چھوڑ دوں جو کہ مفصل کتاب ہے، اس کے علاوہ کسی کو میں منشف بنا لوں، اللہ کے علاوہ میں کسی کو فیصل بنا لوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اہل کتاب اگرچہ حضور پاک سے ضد کی وجہ سے بات نہیں مان رہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا اور حق ہے، اور رسول پاک اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ان کے لغو سوالات پر مسلمانوں تمہیں کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے رب کی سچی باتیں تمہارے پاس آ چکی۔ اگر اس قرآن کے بعد آج ہمیں بھی یہ خطاب ہے، اس قرآن کے بعد اگر ہم نے اکثریت کی طرف نظریں پھیری کہ جی جمہوریت یہ کہتی ہے، اکثریت یہ کہتی ہے، تو یاد رکھیے اکثریت ہمیشہ باغی رہی ہے، اکثریت کبھی حق پر نہیں رہی، اکثریت بغاوت پر ہی رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، اگر آپ اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ آپ کو گمراہی میں دھکیلنے والی ہوگی۔ آیت نمبر 118 تا 121۔ ایمان کے بعد احکام کو قبول کرنا، فالو کرنا لازم ہے۔ جس جانور کو اللہ نے حلال کیا اور اس کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا، تو اس کے کھانے میں کوئی پھر ادھر ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں۔ مثلا اگر کوئی یہود کی صحبت میں ہو اور وہ کہے کہ ان پر اونٹ حرام تھا، ان پر شتر مرغ حرام تھا، ان کی سزا کی وجہ سے حرام ہوا تھا، میں بھی چلو ان کی رفاقت کی وجہ سے نہ کھاؤں، یہ بات غلط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے پورے احکام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح کوئی حنوط سے متاثر ہو کر کہے جی اگر گائے کو ہم نہ کھائیں تو حرجی کیا ہے؟ او جی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسے حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو۔ یہ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جو آج جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس دلیل ولیل قرآن کہتا ہے کوئی نہیں ہوتی، یہ بلا تحقیق بہکاتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ بلا دلیل بلا علم صرف اپنے تخیلات پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ظاہری باطنی دونوں گناہ چھوڑ دو، نہ عمل میں اسلام کی مخالفت کرو، نہ تمہارے دل میں اسلام کے بارے میں کوئی وسوسہ آنا چاہیے۔ مجرمین عنقریب سزا پائیں گے۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ۔ شیطان تو اپنے دوستوں کو بڑی ترکیبیں دے گا کہ اپنے مارے ہوئے جانور کو کھاتے ہو، خدا کے مارے ہوئے کو نہیں کھاتے، تو تم انہیں کہہ دو کہ اللہ نے اس کو حلال کیا، اس کو اللہ نے حرام کیا، تو اللہ کے حرام کو حرام جانو، حلال کو حلال جانو۔ اگر تم نے مشرکین کی پیروی کی تحلیل اور تحریم میں، ان کے کہنے پر کسی کو حلال اور کسی کو حرام کیا، تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 122 تا 27 میں مومن و کافر کی مثال، مومن زندہ ہے اور روشنی میں اپنا سفر کر رہا ہے، دلیل پر سفر کر رہا ہے، وہ شیطان کی تلبیس میں نہیں آتا، بہکاوے میں نہیں آتا، جبکہ کافر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کر رہا ہے، وہ جلدی شیطان کے اغوا کا شکار ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں تم غم نہ کرو اگر آج کچھ ایسے بڑے لوگ، سردار لوگ، وہ اگر اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں تو تم پریشان نہ ہو جاؤ کہ بڑے بڑے مجرم ہر دور میں رہے، وہ ہیلے بہانے سے حق سے روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور جب بھی کسی پیغمبر کے
کوئی معجزہ آیا، نشانی آئی، تو وہ پھر یوں کہنے لگے کہ جس طرح نبیوں کے پاس خدا کا پیغام آیا ہمارے پاس بھی آئے، کوئی فرشتہ آئے ہمارے پاس آ کر ہمیں کہے کہ جناب ایمان لاؤ، تو جواباً قرآن نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا حقدار کون ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے گا اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا۔ گویا کہ ہدایت کا راستہ صرف اسلام ہے۔ جیسے خط منحنی بہت سے ہوتے ہیں، ٹیڑھے خط بہت سے ہوتے ہیں اور خط مستقیم صرف ایک ہوتا ہے، اسی طرح ہدایت کا راستہ بھی صرف اسلام ہے۔ اور جس کو اللہ اس کے تعصب کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑتے ہیں تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اور یہ اسلام سیدھا راستہ ہے مومن کے لیے، اس کے عملوں پر اللہ کی مددگاری اور جنت کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 128 تا 35، حشر کے دن جنوں سے کہا جائے گا تم نے بڑے انسانوں کو گمراہ کیا۔ اس وقت جو مشرک لوگ ہوں گے وہ اپنا عذر پیش کرتے ہوئے کہیں گے ربا ہم نے ان کی عبادت کوئی نہیں کی تھی، بس یہ ہمارا کام کرتے تھے، ہم ان کو خوش کر دیا کرتے تھے۔ تو جواباً ارشاد الہی ہوگا ٹھکانہ آج جہنم ہے، یہ نہ سمجھو اس عذر کی وجہ سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا، اور تم بھی پہلے ظالموں پہلے جو انسانوں اور جنوں میں سے ظالم ہیں تم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں ملا دیے جاؤ گے۔ ارے جنو انس، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے آ کر ہماری آیات سنائی ہوں اور آخرت سے ڈرایا ہو؟ تو مجرم لوگ کہیں گے بالکل آئے تھے، مگر دنیاوی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالا۔ اللہ کا اصول ہے غفلت میں کبھی مجرم کو پکڑا نہیں جائے گا، پہلے حق پہنچایا جائے گا، اس پر آشکارا کیا جائے گا، پھر انکار پر اسے مہلت بھی دی جائے گی، نہ مانے گا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہر کسی کے لیے اس کے عمل کے مطابق اللہ کے ہاں درجات ہیں، نیکی والے بھی درجات ہیں اور شر والے بھی درکات ہیں، جہنم میں بھی نیچے 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 اور جنت میں اوپر 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 درجات ہیں۔ اگر رب چاہے تو سب کو ختم کر کے نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یاد رکھو کہ قیامت آنے والی ہے، تم رب کو ہرا نہیں سکتے چھپ کر، یا اپنے کسی مجرم کو تم رب سے زبردستی چھڑا کر رب کو ہرا نہیں سکتے۔ ہر کوئی اپنے نظریے پر عمل کرے، پتہ چل جائے گا میدان محشر میں، پتہ چل جائے گا کہ حق کون اور غالب کون ہے، حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ آیت نمبر 136 تا 40 میں اپنی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے مشرک لوگ خدا کا حصہ مقرر کیا کرتے تھے، بتوں کا بھی حصہ مقرر کیا کرتے تھے۔ اگر خدا کے حصے کا جانور، اگر بتوں کے حصے کا جانور بیمار ہو گیا تو وہ خدا کے نام لگا دیا، اور جو خدا کے نام تھا وہ بتوں کے نام۔ اسی طرح اگر اناج اکٹھے رکھا ہے کھل گیا، بتوں والا حصہ اگر خدا کے حصے میں مل گیا تو وہ سارا بتوں کو دے دیا۔ خدا والا تو بتوں کو دیا کرتے تھے، بتوں والا خدا کو نہ دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ تمہارا بڑا برا فیصلہ ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے جانور تھے جن کو انہوں نے ممنوع قرار دیا تھا کہ بس یہ جانور ہیں، یہ کھیتیاں ہیں، یہ ہم جس کے بارے میں کہیں گے اس کے لیے حلال ہوں گے ورنہ نہیں ہوگا۔ پھر اس سب کو منسوب اللہ کی طرف کرتے تو قرآن فرماتا ہے اس بہتان کا عنقریب انہیں بدلہ ملے گا۔ پھر ان کا ایک اور نظریہ کہ جو جانور حاملہ ہوتا، گابھن ہوتا جانور، تو کہتے اگر یہ زندہ بچہ جنے گا تو یہ صرف مردوں کا، اگر یہ مردہ جنے گا تو مرد اور عورت اسے مل کر استعمال کریں گے۔ ان کے نزدیک مردہ جانور کھانا بھی حلال ہی تھا۔ تو قرآن کہتا ہے یہ تم نے خدا پر کیوں جھوٹ باندھ رکھے۔ اسی طرح انہیں شیاطین نے یہ بھی سکھلایا کہ جیسے خدا کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے چھری چلا دی تھی، وہ تو اور بات ہے کہ اللہ نے مینڈا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل کو اللہ نے بچا لیا۔ اسی طرح اپنی اولاد کو مشرک لوگ شیطان کے کہنے پر بتوں کے نام پر منت کے طور پر ذبح کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ بڑا ظلم ہے۔ آیت نمبر 141 تا 45، صفت تخلیق الہی، مختلف قسم کے باغات پیدا کیے، کچھ بیلوں والے، کچھ تنوں والے، پھر جو ان والے تنوں والے ہیں یا بیلوں والے ہیں، رنگ مختلف، ذائقہ مختلف۔ پھر اللہ نے کھیتیاں پیدا
پیدا کی تو فرمایا یہ سب کچھ تمہارا، پھل کھاؤ، کھیتیاں کھاؤ، بس دو کام کرو، ایک تو اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، اور وہ ہے عشر ادا کرنا، عشر ادا کرنا۔ بارانی زمین میں 10واں حصہ، یہ جو نہروں والی زمین ہو، ٹیوب ویل والی، دریا والی زمین ہو، وہاں پر 20واں حصہ، یعنی 19 من آپ کے 20واں من اللہ کے نام پر آپ نے دینا ہے۔ مختلف قسم کے باغوں کی طرح تمہارے لیے اللہ نے چھوٹے بڑے مختلف جانور پیدا کیے۔ شیطان کے کہنے پر کسی کو حلال حرام نہ بتاؤ۔ اچھا یہ تو بتاؤ، اللہ نے اونٹ پیدا کیے، نر بھی مادہ بھی، گائے نر بھی مادہ بھی، بھیڑ نر بھی مادہ بھی، بکری نر بھی مادہ بھی، یہ 8 قسم کے یہ چیزیں، یہ اصناف ہوگی۔ بتاؤ ان میں سے نر حرام ہے یا مادہ حرام؟ تم کہتے ہو جی بحیرہ حرام ہے، حام حرام ہے، کسی کو تم نے صاحبہ بنا دیا، یہ تم نے کہاں سے نکالے ہیں؟ هذه انعام وحرث، جی وحرث حجر، یہ کھیتیاں، یہ جانور کی رکاوٹ ہے، جس کو ہم چاہیں گے دو دیں گے۔ کیا جب اللہ نے کسی جانور کو حرام کیا تم وہاں پر موجود تھے؟ خدا پر جھوٹ بولتے ہو، اور جو خدا پر جھوٹ بولے یا اس کے آیات کو ٹھکرائے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے رب نے کیا حرام کیا۔ میرے رب نے مردار کو حرام کیا، بہتے خون کو، خنزیر کو، غیر اللہ کے نام پر ذبح جانور کو حرام کیا۔ آیت نمبر 146 تا 50، یہود کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر ناخن والے جانور، اونٹ ہو گیا، شتر، مرغ، بطخ وغیرہ حرام تھی، اور دوسرے جانوروں کی ان پر جو چربی ہے وہ بھی حرام تھی۔ مشرک کہتے ہیں کہ رب نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، تو قرآن کہتا ہے اٹکل پچو پر نہ جاؤ، کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ پہلے لوگ بھی ایسے کہتے رہے اور وہ گرفتار عذاب ہوئے۔ اگر اللہ جبرن چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا۔ تم قسمیں اٹھاتے ہو، جو جانور تم حرام کہتے ہو، کیا تم قسم اٹھا کر یہ بات کہہ سکتے ہو کہ جو جانور تم نے حرام کیے یہ کیا اللہ نے ہی حرام کیے؟ پھر ساتھ کہہ دیا گیا اگر کافر تعصب میں قسم اٹھا بھی دے تو آپ نے اس کی قسم کو نہیں ماننا، اور آپ نے کہہ دینا ہے حلال وہی جسے اللہ کہے، حرام وہی جسے اللہ کہے۔ اور یاد رکھو کہ جو آیات الہی کے مکذب اور آخرت کے منکر ہیں ان کی خواہش پر کبھی نہیں چلنا۔ آیت نمبر 151 تا 53، آؤ تمہیں رب کا میں حکم بتاؤں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ شرک نہ کرو، والدین سے احسان کرو، مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہری باطنی گناہوں کے قریب ہی نہ جاؤ، نہ حق کسی کو قتل نہ کرو، یتیم کے مال نہ کھاؤ، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو۔ ہم نے ہر کسی کو اس کی وسعت کے مطابق ہی پابند کیا۔ بات کرتے وقت بھی انصاف کرو، کسی قریبی رشتہ دار کے لیے بھی جھوٹ مت بولو، اللہ کے وعدے پورے کرو، سیدھا راستہ اسلام ہے، اسی کی پیروی کرو، اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے راہ پر نہ چلو، یہ تمہیں خدا کے راہ سے جدا کر دے گا۔ ان احکام پر عمل کرو کہ اللہ تمہیں تقوی کی دولت دے گا۔ 154 تا 163، بنی اسرائیل پر نعمت الہی پوری کرنے کے لیے احکام کی تفصیل، ہدایت اور رحمت کے لیے ہم نے تورات حضرت موسیٰ پر نازل کی، اور یہ قرآن یہ سراسر برکت ہے، اس کی اتباع اور تقوی اختیار کرو، خدا کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ قرآن کے نزول کی ایک وجہ یہ ہے کہ مشرک یہ نہ کہہ دیتے بعد میں، اور ان میں سے کئی لوگوں نے پہلے یہ کہا بھی تھا ربا تو نے یہودیوں کو کتاب تورات دی، عیسائیوں کو کتاب تو نے انجیل دی، اگر ہمیں اور ان کتابوں سے ہم واقف نہیں، ہم عربی ہیں، وہ ایک عبرانی میں ہے دوسری سریانی میں ہے، ہم اسے کہاں جانے، اگر ہم پر بھی کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہو جاتے، ہم غافل نہ رہتے۔ اس لیے یہ قرآن ہم نے سراسر رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جو اس کا انکار کرے، انکار کا مطلب یہ ہے اسے غلط کہہ دے یا اس سے جان چھڑائے، جیسے آج کل ہماری بازاروں میں ہو رہا ہے، ہماری معیشت میں ہو رہا ہے، جی دین کا تعلق جی وہ تو جی مسجد کے ساتھ ہے، نماز روزے کے ساتھ۔ آج ہم نے دین کو صرف عبادات تک محدود کیا، اگر ایسا ہوتا تو قرآن بیوعات
اولاد کے مسائل کیوں بتاتا، قرآن وراثت کے مسائل کیوں بتاتا، قرآن حلت حرمت کے مسائل کیوں بتاتا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے قرآن کے حلال کو حلال نہ جانا، حرام کو حرام نہ جانا، ما آمن بالکتاب، وہ قرآن پر گویا ایمان ہی نہیں لایا، اور وہ بڑا ظالم ہے جو اس سے جان چھڑائے۔ کیا قرآن پر ایمان کے لیے کسی خاص نشانی یا کسی فرشتے کے انتظار میں ہو؟ اگر ایسا ہو تو یاد رکھو جب وہ نشانی برآمد ہوئی پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، پھر تمہارا انجام تمام کر دیا جائے گا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ تم صحیح دین ابراہیمی کو اختیار کرو جو شرک سے بری تھے، اور دین ابراہیمی کا پیغام کیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ آیت نمبر 164 تا 65، اللہ ہر چیز کا رب ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کو کیسے رب بناؤ؟ جس نے جرم کیا اس کا وبال اسی پر، اس کا بوجھ، ایک کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا، دوست دوست کا، بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے تمہیں پہلو کا جانشین بنایا، بعض کو بعض پر فضیلت دی، اسی لیے کہ رب تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ وہ سریع الحساب ہے، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر پہلے کر لی اب توبہ کرنے چاہتے ہو تو در کھلا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ الحمدللہ یہ انعام ختم ہوئی۔ اعراف، اس میں 206 آیات 24 رکوع ہیں۔ اس کا نام اعراف اس لیے کہ اعراف جنت جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، ان کا سارا آگے قصہ آ رہا ہے۔ 1 تا 10 آیات میں عظمت قرآن، تسلی نبوی، قرآن پر توجہ اور اتباع کا حکم، غیروں کی راہ نہ چلو۔ جتنی اقوام پر عذاب آیا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اپنے قصور کا انہوں نے اقرار کیا۔ قیامت کے دن رسولوں سے بھی سوال، ان کی قوموں سے بھی سوال ہوگا، پھر اللہ حقیقت کو آشکارا کریں گے۔ قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا، جس کے عمل بھاری وہ کامیاب، جس کے ہلکے وہ برباد۔ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ اور روزی دی پر تم شکر ادا نہیں کرتے۔ 11 تا 28 قصہ تخلیق انسانی۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں حسین صورت دی، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، ابلیس منکر ہوا، وجہ پوچھنے پر بولا اے پروردگارا تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو میں کیسے اسے سجدہ کروں؟ تو ہم نے فرمایا تو ذلیل ہو کر یہاں سے نکل، کہ یہاں پر تکبر کی گنجائش نہیں۔ بولا قیامت کے دن تک مہلت دو۔ ہم نے کہا تجھے مہلت ہے، تو بولا میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے گمراہ کروں گا، اکثر نہ شکرے ہوں گے۔ اگر کوئی شیطان کے شر سے بچنا چاہے تو نیچے دیکھ کر چلے۔ ویسے مومن مردوں اور عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ شیطان نیچے سے حملہ آور نہیں ہوتا کہ زمین سے آنے میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ فرمایا مردود جا بے حال ہو کر نکل جا، تیرا پیروکار جو بھی ہوگا تیرے ساتھ اسے بھی جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھروں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم، تم اور تیری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پھر شیطان نے ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کرنے کے لیے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ رب نے اس لیے روکا کہ فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ والے نہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے محبت الہی میں اس درخت سے کھا لیا۔ پھر کیا تھا اس کے پھر اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں سچا ہوں، خیر خواہ ہوں۔ آپ نے کھا لیا تو وہ جنتی لباس اتر گیا، شرمگاہیں چھپانے کے لیے جنت کے پتے اس کو چپکانے لگے۔ ارے لوگوں، شیطان سے بچ کر رہو، یہ تمہیں بھی جنت سے محروم کرنا چاہے گا جیسے تمہارے والدین کو نکالا تھا۔ شیطان کافر کا دوست ہے، تمہارا نہیں۔ اور کافر کون؟ وہ لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آبائی رسم ہے، اور خدا پر جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمیں خدا نے اسی بات کا حکم کیا۔ 29 تا 33 میرے رب نے انصاف، نماز، توحید کا حکم دیا، پھر
جس نے خدا کی مانی وہ ہدایت پایا، جس نے شیطان کی مانی وہ گمراہ ہوا۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ گمراہ خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے۔ کھاؤ پیو رج کے کھاؤ لیکن اسراف نہ کرو، اللہ کی زینت اور رزق کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ دنیا میں مومن کافر دونوں کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، آخرت میں مومن کے لیے خاص ہوں گے۔ میرا رب ظاہری باطنی بے حیائی سے روکتا ہے، گناہ اور ناحق زیادتی سے روکتا ہے، شرک سے روکتا ہے، کوئی خدا پر جھوٹ بولے بہتان باندھے اس سے روکتا ہے۔ آیت نمبر 34 تا 39۔ ہر کسی کا وقت مقرر ہے، نہ وقت سے پہلے موت نہ وقت کے بعد کسی کو مہلت ملے گی۔ ارے اولاد آدم، تمہارے پاس رسول آئیں گے، پھر جو ان کی اتباع کر کے متقی ہوگا، نیک راہ اختیار کرے گا تو اس پر خوف و غم نہیں، جو منکر ہوگا متکبر ہوگا وہ جہنمی ہے۔ جو خدا پر جھوٹ بولے اس کی آیات کو جھٹلائے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ان کو موت کے وقت فرشتے کہیں گے وہ تمہارے مشکل کشا حاجت روا کہاں ہیں؟ تو یہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، ہم کافر تھے۔ روز محشر حکم ہوگا اپنے سے پہلی امتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک گروہ داخل ہوگا تو دوسرا اس پر لعنت کرے گا۔ جب سب داخل ہو جائیں گے تو پچھلے پہلوں کے بارے میں کہیں گے ربا انہی کے دیکھا دیکھی میں ہم گمراہ ہوئے تھے، وہ لہٰذا ان کو دگنا عذاب دے۔ وہ کہیں گے کیوں؟ تمہیں ہمارے اوپر کیا فضیلت ہے؟ ہم نے بھی برے عمل کیے، عذاب چکھ رہے ہیں، تم نے بھی کیے، چکھو۔ 40 تا 45۔ جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ داخل ہو جائے اس وقت تک کافر جنت میں بھی نہیں ہو سکتا داخل، اور کافر کا اوڑھنا بچھونا جہنم ہی ہوگا۔ مومن ہمیشہ جنت میں رہے گا، ان کے دلوں کو رب حسد سے دور اور پاک کر دے گا۔ وہاں پر رب کی تعریف کریں گے اور کہیں گے اللہ کی توفیق سے ہدایت ملی اور انبیاء سچا پیغام لائے، تو ارشاد ہوگا، اعلان ہوگا جنت کے تم وارث ہو۔ اس وقت اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا، تم بتاؤ کیا ہوا؟ وہ کہیں گے ہاں ہم سے بھی جو وعدہ تھا وہ سچا۔ پھر اعلان ہوگا ظالموں پر لعنت ہے، جو دین میں کجی ڈھونڈا کرتے تھے، آخرت کے منکر تھے، لوگوں کو حق راہ سے روکا کرتے تھے۔ 46 تا 53۔ جنت جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے اعراف، یہ اس سورت کا نام بھی اسی لیے اعراف۔ وہاں پر کچھ لوگ وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے لیکن امیدوار، یہ وہ لوگ جن کے اعمال برابر ہو جائیں گے، ترازو برابر ہو گیا خیر اور شر کا، کچھ دن یہ اعراف میں رہیں گے۔ جب یہ جنتیوں کو دیکھیں گے انہیں سلام کریں گے، اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو رب کی پناہ چاہیں گے۔ اعراف والے کچھ جہنمیوں کو پہچان کر ان سے کہیں گے وہ تمہارا لاؤ لشکر تھا جس کی بنیاد پر تم تکبر کیا کرتے تھے، وہ تمہارے کام نہ آیا۔ ارے تم جن لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ خدا کی رحمت سے مایوس ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ اجڑے ہوئے ہیں، یہ دھتکارے ہوئے ہیں زمانے کے، یہ چندے پر پلنے والی مخلوق ہو، وہ تو جنت کے حقدار ہو گئے، وہ تو رب کی رحمت کے حقدار ہو گئے، اور تم جہنم میں پڑے ہو۔ اس وقت جہنمی جنت والوں کو دیکھ کر کہیں گے ہمارے اوپر کوئی کھانا اور پانی تو ڈال دو، ان افیدوا علینا من الماء، ہمارے اوپر کوئی پانی ڈال دو۔ تو جنت والے جواب دیں گے ہم کیا کریں، رب نے ان کو کافروں پر حرام کر دیا۔ وہ لوگ جو دین کا مذاق کیا کرتے، جن کو دنیا کی زندگانی میں نے دھوکے میں ڈالا اور آخرت کو وہ لوگ بھول گئے۔ آیت نمبر 54 تا 58 میں ارض و فلک کو پیدا کرنے والا 6 دنوں میں اللہ ہے، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا، دن ہو کے رات، شمس ہو کے قمر، ستارے سب اس کے تابع۔ الا لہ الخلق والامر، پیدائش بھی سب چیزوں میں اللہ ہی کی ہے اور حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ اس کے سامنے گڑ گڑا کر چپکے سے اس کو پکارو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، اس کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے۔ وہ ہوائیں چلاتا ہے، بارشیں برساتا ہے اور بنجر زمین کو آباد کرتا ہے، اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 59 تا 64۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، آپ نے قوم کو دعوت توحید دی، انہوں نے الٹا نعوذ باللہ آپ کو گمراہ کہا۔ آپ نے فرمایا میں رب کا رسول ہوں، پیغام پہنچاتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ اللہ کی وحی میرے اوپر آئی، تمہیں میں سے ایک انسان پر آئی۔ اللہ پھر انجام کیا ہوا؟
قوم ساری برباد ہوئی، غرق ہوئی، صرف 82 آدمی آپ کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے وہی بچ گئے۔ آیت نمبر 65 تا 72 قوم عاد کا قصہ کہ حضرت ہود ان کی طرف علیہ السلام بھیجے گئے، دعوت توحید، خوف خدا کا حکم۔ قوم بکواس کرتے ہوئے بولی ہم تو آپ کو بے عقل سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا میں خدا کا رسول ہوں، پیغام لایا ہوں تمہارے لیے، ناصح امین ہوں تمہاری ہدایت کے لیے۔ تمہاری قوم میں سے ایک آدمی پر اگر وحی آئی تو تمہیں تعجب ہونے لگا۔ قوم نوح سے عبرت پکڑو، وہ بولے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اگر تو سچا ہے تو عذاب لا۔ آپ نے فرمایا خالی خولی تم نے پتھروں کے نام رکھے ہوئے انہی پر جھگڑا کرتے ہو تو ہوشیار ہو جاؤ، رب کا عذاب اور غصہ آیا چاہتا ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ انجام ان پر 7 راتیں 8 دن مسلسل آندھی کا طوفان آیا اور ان کی جڑ ہی کٹ گئی۔ 73 تا 79 قوم سمود کا قصہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی آمد ہوئی، دعوت توحید دی، انہوں نے اونٹنے کا معجزہ مانگا جو پورا ہوا۔ پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ ایسے کر رہے ہیں۔ قدار بن صالف بدبخت آدمی تھا جس نے ایک بے حیا عورت کے کہنے پر اس اونٹنی کو شہید کر دیا تھا۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو آپ نے روکا، پھر اس کے شہید اس اونٹنی کے قتل کر دینے کے بعد اس کے انہوں نے کونچے کاٹ دیے تھے، بجائے رجوع اللہ کے الٹا یہ اترانے لگے۔ آخرکار زلزلہ آیا اور صبح کے وقت اوندے منہ گھروں میں پڑے تھے۔ آپ نے وہاں سے جاتے ہوئے، پھر آپ مکہ میں تشریف لے آئے تھے، جاتے ہوئے فرمایا میں تمہارا ناصح تھا، خیر خواہ تھا، لیکن خیر خواہ تمہیں اچھے کہاں لگتے ہیں۔ 80 تا 84 قوم لوط کا قصہ جو کہ لڑکوں سے بے حیائی کرتی تھی، آپ نے منع کیا، بولے تو پاک باز ہے یہاں سے نکال دے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، عورت سے حلت بھی صحیح طور پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من اتی امرأتہ فی دبرہ، جو اپنی بیوی کے پاس غلط راستے میں آیا فقد بری مما انزل علی محمد، اس نے تعلیمات حضرت محمد کا گویا انکار کر دیا۔ تو جی ان پر اللہ کا عذاب آیا، ان کی زمین کو الٹ دیا گیا اور ان پر پتھر برسے۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ آگے ہے جی اہل مدین جن کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کی آمد ہوئی، ناپ تول میں کمی کرتے، فساد فی الارض کرتے، ڈاکے ڈالتے، انہیں روکا گیا، سمجھایا گیا ارے تم تھوڑے تھے، تمہیں رب نے کثیر کیا، تم غریب تھے، تمہیں رب نے امیر کیا، لیکن بات ان کی سمجھ نہ آئی تو یہ بھی گرفتار عذاب ہوئے۔ آخری آیت، اگر ان باتوں پر تم متفق کا ایمان نہیں لاتے تو تھوڑا صبر کر لو، خود میرا رب فیصلہ کر دے گا کہ حق والے کون ہیں، باطل والے کون ہیں، اس کو محبوب کون اور اس کو مبغوض کون ہے۔ وہو خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اللہ کرے ہم رب کے محبوب بندوں میں ہوں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہوں، ہم ان ہلاک شدہ قوموں سے عبرت پکڑنے والے